تو آل محمد میرے ذہن میں تھا، باقی ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہونی کو ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ میرے کاسۂ سوال میں، میرے دامن میں آپ کے حصے کا جو کچھ ہے وہ آپ تک میں منتقل کر سکوں، اور آج بلا تاخیر مجھے صرف ایک ہی نقطے پر گفتگو کرنا ہے، کیونکہ سجاد میں ایک ہی نقطہ ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ اس لیے میں نے پہلے بالکل وہ جیسے عام طور پر ذاکرین خطبہ پوچھتے ہیں بھئی توجہ ہے آپ کی، میں نے آج اس لحاظ سے نہیں پوچھا، میں واقعاً کیونکہ جتنی جلدی آپ میری جانب متوجہ ہوں گے میں اپنے اس مرکزی نقطے پر اتنی ہی جلدی آؤں گا۔ جیسا کہ کہا، بہت سے چہرے وہ ہیں جو کل تھے، جو نہیں ہیں ان کو صرف ساتھ ملانے کے لیے میں وہ آخری بات جو کل رکھی تھی صرف وہ دہرا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے مالک کا اسم معلیٰ ہے ساجد۔ پوچھیں کہ ساجد کا کیا معنی ہے تو ہمیں بتایا گیا ساجد کہتے ہیں سجدہ گزار کو، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو۔ اب ہم نے پوچھا کہ مولا کا اسم سجاد بھی ہے، سجاد کے کیا معنی ہے؟ ہمیں کہا گیا سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو۔ بھئی ایک زبان میں ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ نہیں ہو سکتے، وہ بھی عربی زبان میں جو ام اللسانیات ہے۔ اگر ساجد سجدہ کرنے والا ہے تو پھر سجاد کچھ اور ہوگا، اگر سجاد سجدہ کرنے والا ہے تو ساجد کوئی اور ہوگا۔ اب ہم نے پوچھا کہ تھوڑا سا ہمیں اس کا جمع بھی بتا دیجئے، تو کہا ساجدین۔ ہم نے کہا بھئی ساجد کی جمع ساجدین ہوگی، سجاد کی جمع کیا ہے؟ تھوڑا سا انشوری تھوڑا سا بیدار ہو کہ سجاد کی جمع کیا ہے؟ پھر وہی جواب آیا ساجدین۔ بھئی ساجد کی جمع بھی ساجدین، سجاد کی جمع بھی ساجدین، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ساجدین کی واحد ہے ساجد، سجدہ کرنے والا، جس کی جمع ہے ساجدین، اور سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا نہیں ہے، ایسا کہا جاتا ہے اس لیے کہ کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ ہائے 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 ہائے، اتنا ہی ٹائم ہے بس میرے پاس آج، کیونکہ مجھے بہت کچھ میرے پیش نظر ہے اور میں اپنے کاسے میں کچھ لے کے نہیں جانا چاہتا۔ ڈاکیا ہوں، میری اپنی مجبوری ہے، ساری ڈاک ڈیلیور ہوگی تو مجھے اگلی ملے گی، اس لیے تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد بہت سجدے کرنے والا نہیں، سجدہ سجدہ ہوتا ہے، سجدے نہیں ہوتے۔ جیسے سجدے وہ کرے، سجدے وہ کرے جس کا مسجود ایک سے زیادہ ہو۔ کچھ کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ مسجود کتنے ہیں؟ ایک مسجود جسے سجدہ کیا جائے، ساجد جو سجدہ کرے۔ مسجود خالص علمی گفتگو میں جانتا ہوں میں کہاں ہوں، اس لیے بات کو اس نہج سے شروع کر رہا ہوں کہ شاید کاٹنے والوں کو بھی مسئلہ درپیش ہو، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ بنیاد بن جائے۔ ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود جسے سجدہ کیا جائے، مسجد جہاں سجدہ کیا جائے، مسجد مقام سجدہ، ساجد جو سجدہ کرے، مسجود جسے سجدہ کیا جائے، یہ تینوں مقام ہیں۔ سجدہ کرنے والا بھی مقام ہے، جہاں سجدہ کیا جائے وہ بھی مقام ہے، جسے سجدہ کیا جائے وہ بھی مقام ہے۔ یہ تینوں ہی نہ ہو اگر سجدہ وصول کرنے والا نہ ہو، سجاد کہتے ہیں سجدہ وصول کرنے والا۔
آپ سلامت رہیے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ کل کی بات تھی، میں نے آپ سلامت رہیے، جو احباب کل نہیں تھے ان کو ساتھ ملانے کے لیے میں نے یہاں تک کہہ دیا، اب آگے کا سفر کرنا ہے۔ سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا، آپ کو ڈکشنری یہی بتائے گی ابتدا میں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے، لغت سے ہی مدد مانگ لیجئے، اگر علی سے مدد مانگتے تکلیف ہو رہی ہے، لغت سے ہی مدد مانگ لیجئے، اور پھر جب لغت آپ کو بتائے گی تو ساتھ میں یہ بھی بتائے گی میری مدد کو علی کہتے ہیں۔ خالق علم الکلام ہے علی۔ سجاد بہت سجدے کرنے والا، سجاد کہتے ہیں جو ساجد سے سجدہ وصول کر کے مسجود کو دے۔ اگر بات نہیں ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ غلط بھی ہو، ہر نئی بات غلط نہیں ہوتی قبلہ، ہر نئی بات نئی ضرور ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی۔ علی بادشاہ نے کہہ دیا تھا اکثر لوگ نئی بات کے دشمن ہوتے ہیں جب تک اسے جان نہ جائیں۔ اکثر لوگ نئی بات کے دشمن جب تک جان نہ جائیں۔ میری ایک ہی تمنا ہے، کم از کم آج کی گفتگو میں تم سجاد لے کے جاؤ۔ سجاد سجدے وصول کرنے والا، سجدے، اب آپ کہیں گے سجدے وصول کرنے والا، تو جسے ہم سجدہ کرتے ہیں کیا وہ سجدہ وصول نہیں کرتا؟ ہاں کرتا ہے۔ بہت توجہ، انچولی بہت، یہ پہلے حلالی سے آخری موالی، جتنے بیٹھے ہو کھڑے ہو تا حد نظر، یہ جملہ آپ جیسے وصول کریں گے آپ یقین مانیے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں اسی نہج پر آگے بڑھوں گا۔ نا امید آپ نے مجھے کبھی کیا نہیں ہے، اسی لیے یقین سے آپ سے مانگ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ تو کیا مسجود سجدہ وصول نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے، وہ سجدہ وصول کرتا ہے اگر سجدے کرنے والے کا رخ اس کی طرف ہو۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، جو سمجھ رہے ہو میں داد دے رہا ہوں آپ کو، آپ نے حق ادا کیا اساتذہ کو سننے کا، آپ سلامت رہو، ہاتھ کھول کے مل کے حاضری۔ وہ سجدہ وصول کرتا ہے اگر سجدہ کرنے والے کا رخ اس کی طرف ہو۔ میں جملے بازی کا خطیب نہیں ہوں قبلہ، آپ علی والے ہو، میں یہاں کچھ بھی کہوں علی کے لیے، آپ علی علی کرو گے تو یہاں تو علی علی ہو جائے گا۔ یہ میری تمنا ہے، میری تمنا یہ علی والے آپس میں بیٹھ کے تو علی علی کریں۔ میرا دل چاہتا ہے جب کسی منکر کے پاس سے گزرو تو دلیل ایسی دو کہ وہ دلیل اسے کم از کم ایسے لگے جیسے منکر کو ذوالفقار لگتی ہے۔ ہم تو دلیل کے لوگ ہیں نا، دلیل سے بات کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ دلیل ہے۔ بہت توجہ، آپ نے جملہ وصول کیا، اس لیے جملہ دیکھے جا رہا، اللہ دعویٰ ہے، اللہ دعویٰ، لا الہ الا اللہ، لا دین شروع ہو رہا ہے، لا دین شروع ہو رہا، پھر کہہ رہا ہوں اللہ سے دین کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ آپ سلام، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو جواب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ سے دین کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ کمال ہو گئی، دین ہو یا قرآن، اللہ سے شروع نہیں کرتا، کہیں بے سے شروع کر رہا ہے، کہیں لا سے شروع کر رہا ہے، کہیں لا سے کہیں بے سے، کوئی تو راز ہے نا۔ لا سے دین شروع اسی لیے کروایا گیا، تو کہیں کا کہیں بھٹکتا ہوگا، جب دین میں داخل ہونے لگے
جتنی بڑی تیری لا ہوگی اتنا ہی بلند اللہ ہوگا. پہلے انکار کر پہلے. کیا کچھ اٹھائے ہوئے ہے تو؟ کیا ہے تیرے ایمان میں؟ کیا ہے تیرے دامن میں؟ کون سا عقیدہ تھا؟ کیا تھا؟ کون تھا؟ جو کچھ بھی تھا اللہ کے سوا لا. انکار کر. نہیں لا. انکار جیسے گہرا ہوگا پہلی منزل پہ وہ لا انکار ہوگا، اور گہرا ہوا لا بیزاری ہوگی، اور گہرا ہوا لا لعنت بن جائے گی. لا کس سے شروع ہو رہا ہے؟ میں اہل ادب لوگوں میں لا کس حرف سے شروع ہو رہا ہے؟ لام سے ہے نا. اور لعنت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ لا جب اپنے اوج کمال پہ پہنچے تو اللہ کے سوا سب پر لعنت ہو جاتی ہے. جو اللہ کا ہے صرف وہی رہتا ہے. اس کے غیر پر میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کے غیر پر سب سے پہلے وہ خود کہتا ہے لعنت کر کے آ. لا اللہ کے سوا سب کی لا، اللہ کے سوا سب پر لعنت. یعنی غیر پر، اللہ کے غیر پر لعنت، اللہ کے غیر پر لعنت. منبر سلونی پر علی خطبہ لدنی دے رہے تھے. ایسے میں کسی نے ایک سوال کر لیا، بہت طویل جواب ہے لیکن ایک علی کا جملہ یہاں میرے عنوان میں آ رہا ہے، وہی بول کے آگے بڑھوں گا. علی بادشاہ نے خطبہ کہتے کہتے کہا، اللہ نے عالم ہویت میں نگاہ کی، اپنے غیر کو غائب پایا. توجہ انچولی توجہ. اللہ نے اپنے غیر کو غائب پایا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا بس میں تھا، صرف میں تھا اور کسی کو نہیں تھا. اللہ کہہ رہا ہے، علی بتا رہے اللہ اپنے غیر کو غائب پایا، یعنی کسی کو پایا جسے اپنے جیسا پایا. میں اس منزل پر رکنا نہیں چاہ رہا لیکن بات علمی ہو اس لیے میں تھوڑا سا وقت لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. کسی کو پایا جسے اپنے جیسا پایا، غیر نہیں پایا. اس کا غیر تو تھا ہی نہیں، جو کچھ تھا وہ ہی تھا. کنت کنز المغفر، کنت کنز المغفر، میں چھپا ہوا. اتنی تو اب معافی مل جانی چاہیے ہمیں. میں اکثر کہتا ہوں کاش مولوی صاحب آتے مدرسے گرا آتے، نہ ہم جاتے نہ پڑھتے نہ پتہ چلتا، جو کہتے جاہلوں کی طرح مان لیتے. اتنا تو پتہ کون تو کنز المغفرہ، میں چھپا ہوا نہیں، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. میں چھپایا ہوا خزانہ. میں نے چاہا میں ظاہر، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو پھر کیا ہوا؟ پھر محمد ہوئے، پھر علی ہوئے، پھر حسن ہوئے، پھر حسین ہوئے. پتا چلا اللہ کی چاہت کو اہل بیت کہتے ہیں. اللہ کی چاہت کو میں نے چاہا. وہ کہہ رہا میں نے چاہا. کس نے چاہا؟ میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں. اللہ نے چاہا، میں نے چاہا. میں نے چاہا جب کہ یہ بہت احتیاط سے. میں چلو پہلے کہہ دیتا ہوں کچھ ذہن بھٹک نہ جائے کوئی.
میں اسم کی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ جب کی بات ہے جب اسم نہیں تھا. جب اسم نہیں تھا. اسم اللہ اور ہے، ذات اللہ اور ہے. اسم کو ذات سے ملا کر اس کی عبادت کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. اس پہ آپ چپ بھی کر جائیں اگر تو کوئی غم نہیں ہے مجھے، کیونکہ یہ بات جتنی علمیت اپنے اندر وزن میں رکھتی ہے نا، کائنات وزن نہیں اٹھا سکتی. کیونکہ علی نے کہا ہے جس نے اسم کی عبادت کی، اسم کی عبادت کی، کفر کیا. جس نے اسم اور ذات کی عبادت کی اس نے شرک کیا. کہا تو پھر ذات کی پتہ کیسے چلے گا؟ معنی بتائے گا. معنی سے رجوع کرو. مان اللہ، مان اللہ، مان اللہ، معنی کی طرف رجوع کرو. معنی تمہاری عبادت کو اللہ تک لے کے جائے گا. اب پوچھنے والے نے سجاد سے پوچھا مولا یہ معنی کیا ہے؟ سجاد نے سینہ توحید گنجینا پہ ہاتھ رکھ کے کہا نحن مان اللہ. سب مل کے حیدری نحن مان اللہ. ہم مان اللہ ہیں، ہم معنی ہیں. ہم کمال بات ہو گئی. ہم توجہ کیا کہ نحن مان اللہ. نحن اور خدا کی قسم جو ابھی بھی مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، یقیناً دیکھتے رہیے، خدا کی قسم دیکھتے رہیے. پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو پہچانیے، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو جانیے، لیکن مانیے مجھے نہیں، ماننا اس کو ہے. ماننا بہت میں اکثر کہتا ہوں کہ بلا ساری رات میں علی علی پڑھتا رہوں، کرواتا رہوں، آپ کرتے رہیں. صبح علل جاتے ہوئے آپ پلٹ کے کہیں رئی صاحب ہم آپ کی کسی بات سے متفق نہیں ہیں، تھوڑی کوئی گناہ نہیں، معاذ اللہ میں خود حجت ہوں جو میری بات ماننا لازم ہے. کر دیں انکار آپ. یہی وجہ ہے جب بھی ولایت پڑھنے لگتا ہوں نا میں بیچ میں یا قرآن رکھتا ہوں یا فرمان، تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے. کوئی فائدہ تو ہونا ہے نا. نحنو مان اللہ. اب یہ نحنو مان اللہ میں محمد ہے نا، نحنو مان اللہ میں حسن ہے نا، نحنو مان اللہ میں حسین ہے نا، نحنو مان اللہ میں علی ہے نا. علی نے کہا خود کیا کہ جس نے اسم کی عبادت کی، پرستش کی ہے، اس نے اسم کی، ذات کو تو جانا ہی نہیں، ذات تک تو پہنچا ہی نہیں، کفر کر دیا اس نے. اور جس نے اس اسم کو اس ذات کے ساتھ ملا کے عبادت کرنا چاہی مشرک ہو گیا، شرک کر دیا. پھر ذات کی، ذات پہنچے کیسے؟ معنی کے ذریعے. معنی کون؟ ہم. اب دھیان رکھنا جب بھی نماز پڑھو معنی کو ساتھ رکھنا ورنہ کافر ہو جا. آپ جیو ان ہاتھوں کو مولا علی خیرات عطا فرمائے. مل کے جس نے اپنی عبادت سے معنی کو نکال دیا اب خود فیصلہ کر کے بتا دے کافر ہے یا مشرک. اسی لیے علی مالک نے کہا تھا میری ولایت کا انکار کر کے قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرتا ہے، نماز پڑھنے والے پر نماز لعنت کرتی ہے. کمال. یعنی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی مصلی پر، مصلی عبادت پر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ منکر ولایت علی اس پر آ کے کہتا ہے
اللہ اکبر. میں کچھ کہہ گیا ہوں ذرا یاد کرو گے بعد میں جا کے. یعنی مسلح پر اس سے بڑا ظلم میں نہیں سمجھتا کوئی ہو کہ منکر ولایت علی ہے. اس میں علی مان اللہ تکلیف دے رہا ہے اور کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھا ہو اسے؟ دیکھا ہو؟ نہیں دیکھتا. بھائی مجھے آنا تھا طه بھائی کے یہاں تو مجھے راستہ معلوم نہیں تھا. میں نے راستے میں پوچھا کسی سے, میں کہا بھائی یہ ایڈریس. انہوں نے کہا جی سیدھا جائیے, پھر ایسے ایسے دائیں پھر بائیں. بڑھتے بڑھتے آگے پلٹ کے پوچھا. میں کہا آپ گئے ہیں پہلے دیکھ کے آئے؟ کہا نہیں. میں کہا پھر اتنے یقین سے کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا ہم نے بھی سنا ہے کہ ایسے ایسے ادھر ادھر ادھر. مثال دے کے بات کرنے کا عادی ہوں, آسان ہو جاتی بات. سنت الہیہ اللہ مثالیں دے کے بات کرتا ہے نا. میں نے کہا بھائی سنی سنائی پہ تو ہم نہیں چلیں گے. سنی سنائی پہ چلے گا کہیں کا کہیں پہنچ گئے, دیر ہو جائے گی. دیر ہو گئی تو ذکر رہ جائے گا, ذکر رہ گیا تو پھر ہمارے ہونے پہ لعنت, جس کی وجہ سے ہاں وہی رہ گیا. تو پھر میں نے کہا کوئی ایسا تلاش کرو جس نے دیکھا ہو. ہائے 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 ہائے. میں کہا کوئی ایسا تلاش کرو. بس میری چاہت تھی کہ طه بھائی کے یہاں جانے کے لیے کوئی ایسا تلاش کروں کہ جس نے ان کا گھر دیکھا ہو. آگے گئے خود طه بھائی مل گئے. اب انصاف سے بتاؤ, میں کہتا اچھا لگتا ہوں طه بھائی گھر کہاں ہے آپ کا؟ وہ کہیں گے کمال بات ہوگی جب مجھ تک ہی پہنچ گئے ہو تو ابھی بھی گھر پوچھ رہے ہو. اب کیا کروں گا؟ اب دو ہی باتیں ہیں, یا کہوں گا میرے ساتھ آ جائیے یا کہوں گا مجھے ساتھ لے لیجئے. تو اب تو یقین ہو جائے گا نا کہ وہیں جاؤں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں شہادت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. ہمارے قریب ہیں, جھگڑا ہو گیا بہت توجہ سے. پھر مثال ہے, ان کا جھگڑا ہو گیا, انہوں نے کہا جی دیکھیے بہت مارا, انہوں نے مجھے دانت توڑ دی. عدالت میں کیس لگایا, آپ آ جائیے گواہی دیجیے گا. میں چلا گیا اور کٹہرے میں کھڑا کر دیا. جج صاحب نے وکیل پوچھ رہے ہیں جو بتائیے وہ ان کو انہوں نے مارا اور دیکھیے کتنا برا حال کر دیا. اب جج دیکھ رہے میں تو ہاں جی آپ گواہی دیں. میں نے کہا جی ان کو انہوں نے مارا ہے, بہت مارا. اب جج پوچھ رہے ہیں میرے سے آپ نے دیکھا ہے مارتے ہوئے؟ میں نے کہا جی دیکھا تو نہیں ہے. کہا دیکھا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کیسے جائے گواہی دینے؟ میں نے سب کہہ رہے تھے, میں نے بھی کہہ دیا. ہائے 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 ہائے. میں ہزاروں بار کہہ چکا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ زیدی ولایت پڑھتا ہے. علی کی ولایت کی قسم میں ولایت نہیں پڑھتا, میں توحید پڑھتا ہوں. اب لوگوں کو اگر ولایت سمجھ میں آتی ہے تو میں کیا کروں؟ نتیجہ پتہ نہیں ولایت کیسے نکل آتا ہے. میں تو توحید پڑھتا ہوں بھائی. میں کہا نہیں سب میں نے دیکھا نہیں, سب کہہ رہے تھے اس نے مارا اس نے مارا اس نے مارا. میں نے کہا اسی نے مارا ہوگا. انصاف سے بتاؤ جج میری گواہی قبول کر لے گا؟ نہیں, الٹا مجھے لے کے آنے والے پر دفعہ لگ جائے گی, وہ بھی دور کی. جھوٹا گواہ لے کے آئے جس نے دیکھا نہیں ہے. کمال ہو گئی ہے. اور دنیا میں کسی کے دو دانت ٹوٹ جائیں تو جب تک مارنے والے کو دیکھا نہ ہو عدالت گواہی نہیں لیتی. اور تو اس کی گواہی بنا دیکھے کیسے دے رہا ہے؟ آپ سلامت رہو, آپ آباد رہو, آپ سلامت رہیں. بڑا اعزاز ہے میرے لیے, خدا کی قسم بڑا اعزاز ہے. اپنے اپنے علاقوں کے اگر نعرے آپ لگا لیے ہیں تو سب مل کے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے اشہد ان علی ولی اللہ حیدری.
آپ سلامت. سادہ سی بات ہے نا قبلہ. دیکھا اسے نہیں, سنا اسے نہیں, محسوس کیا اسے نہیں, اور گواہی دیے جا رہے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. اگر روز معاشر اس نے روک کے پوچھ لیا ہمیں گواہی کیسے دی تم نے, ہمیں دیکھا تھا, کیسے دی گواہی؟ دیکھا تھا. مجھے نہیں پتا انکار کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہوگا. میں اپنا عقیدہ بتانے لگا. بولے گا وہ جس کا میل کھا جائے, ورنہ بے وجہ بول کے منافقت نہ کرنا. چپ رہو گے زیادہ خوشی ہوگی مجھے. مجھ سے اگر اللہ نے پوچھا گواہی کیسے دی ہے, دیکھا ہے, تو میں بے ساختہ یہی کہوں گا, ہاں تو نہیں تو کہا تھا جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. بھائی تو نے کہا تھا, تو خود کہہ رہا ہے جس طرف رخ کرو وہیں میرا چہرہ ہے. تو اب چہرہ ہی تو بتائے گا نشانی. میں ہوں, یہ چہرہ ہی بتاتا ہے نا. میں ہوں, چہرہ ہی بتائے گا نا. میرا چہرہ نہیں تو میری پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان چہرے سے ہوتی ہے, وجہ سے پہچان ہے. میرا وجہ میری پہچان ہے, اللہ کا وجہ اللہ کی پہچان ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں آج کل کا مسئلہ ولایت ہو گیا ہے. ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی. ابے جاہل, ولایت کبھی مسئلہ نہیں تھا, نہ ہے نہ ہوگا. مسئلہ یہ ہے لوگوں کو توحید سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ پتہ نہیں چل رہا توحید کیا ہے. ہمیں مولوی سے توحید نہیں لینی, ہم نے مولا سے توحید لینی ہے. مولا سے توحید لیں گے نا. مولا نے تو توحید بتا دی, خود بتا رہے اللہ. جس طرف رخ کرو وہیں چہرہ, چہرہ. ہاں تم اعمال کرتے ہو نا, میں تم پہ نظر رکھے, دیکھ رہا اللہ تمہیں. دعا کرتے ہو نا مجھ سے, میں سن رہا ہوں تم کو. سمیع و بصیر ہے یا نہیں؟ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. میں کہتا ہوں کن, بول بھی رہا ہے. آدم کا خمیر ہاتھوں سے گوندا, تیری شان میرے مولا. تو ہے کیا کہنے. میں قیامت کے دن اپنی ساکھ سے پردہ ہٹاؤں گا. ساکھ کہتے پنڈلی کو. تیری شان میرا مولا, تو ہے نا. اور جب میں اپنی روح آدم میں, آپ سلامت رہیں, یہ داد اسی شہر سے مل سکتی ہے, آپ سلامت رہیں. روح بھی ہے تیری, یقیناً روح. باقی تو سب روح, ہاں روح ہے تو سب ہے, روح نہیں تو کچھ نہیں. باقی تو باقی, یہ روح نہیں کمال, باقی تو باقی. بات کہاں سے چلی ہے وہ نہ بھولنا ہے نا. سجاد, وہ یاد رکھ, ہر شے کی روح ہی تو اس کی اصل ہے. آپ کی میری اصل روح. ارے یہ مائک ہے نا, اس میں بھی روح ہے نا. یہاں سے آ رہی ہے, ابھی کھینچ لو, یہ یہیں پڑا رہے, کسی کام کا نہیں. اٹھا کے پھینکیں گے پڑا, روح نہیں ہے, چل نہیں رہا, آواز ہی نہیں آ رہی. وہ باپ جو سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے, وہ ماں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے, ایک روح نکل جائے. اب اس باپ کو چھو لیا تو پھر غسل کرنا پڑے گا. ہے نا, پتہ
پتا چلا روح ہی اصل ہے، روح نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں اپنی روح آدم میں پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا، سجدہ آدم کو نہیں ہے، روح اللہ کو ہے۔ روح تفسیر البرہان سے بڑی تفسیر تیرے مکتب میں مانی کوئی نہیں جاتی۔ علامہ ہاشم البحرانی نے لکھا، سائل نے سوال کر کے مولا سے پوچھا، مولا آدم کے سجدے کی حقیقت کیا تھی؟ کہا روح۔ کہا پھر روح ہے کون؟ کہا دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا۔ تحت نظر جو روح کی عبادت میں ہو ہاتھ اٹھا کے حاضری۔ آپ یہاں تک آ گئے؟ ہاتھ جوڑ کے میں آپ جی آپ سلامت رہیں۔ اب پڑھنا شروع کروں؟ اچھا آپ آباد رہی، اب پڑھنے لگا ہوں۔ سجدہ کرو، کس کو؟ روح کو۔ روح آدم کو سجدہ کرنے لگا، خبردار۔ روح اب آدم بھی تو ہے نا؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ آدم کی طرف سجدہ ہوا نا، روح کیونکہ ادھر روح ادھر تھی، اب یہ ادھر ادھر مجبوری میں کہہ رہا ہوں، لفظوں کے قیدی ہیں ہم۔ دعا کیجئے وہ آ جائے تاکہ ہمیں مکمل آزادی مل جائے۔ 14 اگست ہر سال آتی ہے، آزادی تب ملے گی جب وہ آئے گا۔ کچھ کہہ دیا ہے میں نے، کم از کم آج کا دن تو یاد رہے گا آپ کو۔ آپ سلامت رہو، اصل آزادی تب ملے گی جب وہ آئے گا۔ جب لفظوں سے آزاد ہو جائیں گے تب پتہ چلے گا اس کی حمد کرنی کیسے ہے، تب پتہ چلے گا۔ اور جو ولایت سننا چاہتے ہیں ولایت سننا چاہتے ہیں تو پھر بلاؤ اسے، وہی آ کے بتائے گا ولی کون ہوتا ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ ولی کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی وہ خود ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہے کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے گا؟ سورہ بقرہ میں یہ تو کہہ رہے ہیں نا، اس دن کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے گا اور ملائکہ کے ساتھ آ جائے گا اور تمہارے اعمال کا حساب کر دے گا اور تمہارے اعمال کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ میں اپنا بتانے لگا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاں میں یہ بات کروں وہاں سمجھ جائیے گا کہ یہ تو میری بات ہے، اس لیے میں پہلے علم ذمہ داری پوری کر دیتا ہوں۔ اپنا بتا رہا ہوں، وہی بولے جو اس بات سے میل کھائے، ورنہ خدا را بالکل چپ رہیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو مت بول۔ میں تو جی رہا ہوں، موت تو علی والے کو ہے ہی نہیں نا، موت تو ہے ہی نہیں، تو اگر چلے بھی گئے تو منتقل ہی ہونا ہے نا، یہاں سے وہاں۔ گھر بھی تو بدلتے ہیں نا، ہم گھر بھی بدلتے ہیں، ہم یہاں رہ رہے تھے بھائی، اب کہاں گئے جی وہ منتقل ہو کے ادھر چلے گئے۔ انتقال ہوتا ہے، علی والے کا انتقال ہوتا ہے۔ کبھی زمین کا انتقال نہیں کروایا تم نے؟ وہ سمجھ گئے جنہوں نے کروایا ہے۔ زمین کا انتقال کرواتے ہو تو کیا لے جا کے زمین کو کسی اور زمین میں دفن کرتے ہو؟ کسی کے نام ہوتی ہے، کسی کے نام انتقال ہو جاتا ہے۔ کمال یہ ہے تم یہاں ہو تب بھی اسی کے نام ہو، وہاں جاؤ گے تب بھی اسی کے نام۔ میں تو جی رہا ہوں اسی انتظار میں کہ جو اس نے کہا کیا اس دن کے انتظار میں ہو جب وہ اللہ کہہ رہا ہے جب میں اس دن کے انتظار میں ہو جب میں بادلوں پہ بیٹھ کے آ جاؤں، اس دن کے انتظار میں ہو۔ اب مجھے نہیں پتا، ہم بات یہاں سے آگے بڑھی تو
بہت وقت لگے گا مجھے نتیجے تک جانا. اس دن کے میں تو خاموشی سے جیے جا رہا ہوں. بہت بہت خاموشی سے جیے جا رہا ہوں. موت تو ہے ہی نہیں، منتقل ہو کے یہاں وہاں یہاں کہیں چلے بھی گئے تو خیر ہے، پھر بھی خاموشی سے جیے جاؤں گا. ایک ہی انتظار میں، کیا کہ جب وہ بادلوں پر بیٹھ کر آئے گا مجھے صرف ایک بات کا لطف لینا. جب وہ جو خود کو اللہ کہہ رہا ہے، جو کہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بادلوں پر بیٹھ کر آؤں گا، جب از روح قرآن میرے ایمان و عقیدے کے مطابق وہ بادلوں پہ بیٹھ کے آ جائے گا، میں نے بس ایک کام کرنا ہے، مقصر کو کونی مار کے کہوں گا چل اب کہہ اسے اللہ. نہ کہیے کوئی بات نہیں. ابھی ہمیں کیا معلوم کون آنے والا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے مولا آنے والے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے امام آنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے مہدی آنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے یزدان آنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے بھگوان آنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے کار کی اوتار آنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے جیزس آنے والے ہیں. سب کوئی کہتا ہے جو اللہ کو بھی نہیں مان رہے وہ بھی کہتے ہیں ایک لاسٹ ریفارمر تو آئے گا. مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کون آنے والا، بس یہ پتا ہے آنے والا ہے کیونکہ قرآن پہ میرا ایمان ہے. تو قرآن میں وہ کہہ رہا ہے میں بادلوں پہ بیٹھ کے آؤں گا. تو جب وہ آ جائے گا نا تو پھر اسی سے پوچھ لینا کون ہے وہ. اور ہمتیں بڑھاتے بڑھاتے اگر یہاں تک پہنچ گئے ہو تو پھر اسی سے پوچھنا نماز میں علی کی گواہی دے لیں. لیجیے میں پھر ایک تھوڑی سی ہمت کرنے لگا ہوں، باقی آپ کی ہمت آپ کے ساتھ. لیکن ایک بات پتہ ہے مجھے بڑے یقین اور وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وکیل بھائی یہاں بیٹھے ہیں تو وہ ان کی تصدیق کر لیجیے گا. ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا کہ داد دینے پر پرچہ ہوتا ہو. آپ اس بات سے بے فکر رہیے گا. میں کچھ کہنے لگا نماز میں علی ولی تو باطل ہو جائے گی، مت پڑھیے مت پڑھیے مت پڑھیے. اچھا بھائی کوئی بات نہیں، مرضی آپ کی نماز ہے آپ جانیں، آپ کی نماز میری نماز ہے میں جانوں. اچھا اگر میں نے نماز میں علی ولی اللہ پڑھ دیا مولوی صاحب پھر کہ نماز باطل. میں کہا نماز باطل تو پھر کہ دین باطل، کچھ ہوگا ہی نہیں. میں نے کہا پھر کہ جہنم میں جاؤ. میں نے کہا اچھا اوکے میں نے نماز میں پڑھا علی تو نماز گئی. کہا نماز گئی تو تم بھی تو جہنم میں گئے. میں نے کہا بس ایک کام ہے، میں جہنم میں جاؤں گا نا، ایک کام کروں اللہ ڈال جہنم میں، لیکن اب مجھے میرے علی کے ساتھ ڈال. ابھی تو میں نے وہ بات